محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ یہ دیکھنا نصیب کیا ہے۔ تو یہ مہینہ اپنے اندر خیر و برکات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے، اور ایک مسلمان، ایک مومن، وہ اس مہینے کے آنے کے بعد اس مہینے کے جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس مہینے کے اندر رکھا ہے، اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس طرح کوئی بھی دنیا کے قانون کے مطابق اچھی سے اچھی کوئی دوائی ہو، بہترین سے بہترین نسخہ ہو، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اس کا صحیح استعمال کرے گا، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، جو اس کے تقاضے پورے کرے گا، جو اس کے اندر احتیاطیں ہیں ان کا خیال رکھے گا۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ بھی اسی کو فائدہ دے گا جو اس کے آداب کا خیال رکھے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اس کے اندر برتی جانے والی احتیاطوں کا خیال رکھے گا، اور محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے فوائد ذکر کیے ہیں، روزے کے فوائد ذکر کیے ہیں، جو اس مہینے کا اہم رکن ہے، اہم عمل ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لازم تھا، فرض تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ بیان کیا ہے، اس رمضان المبارک کا فائدہ بیان کیا کہ ایک مسلمان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف یہ دل کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کی عادت پڑ جائے، اور اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچنے لگ جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ یہ تقوی ہے، یعنی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام تقوی ہے، نیکیوں کی رغبت اور برائی سے نفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ تو گویا کہ روزے کے اندر یہ حکمت رکھی گئی ہے، یہ فائدہ ذکر کیا گیا ہے۔
اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے تو آپ نے 3 بار آمین 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 کہا، تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے وضاحت فرمائی، ان میں سے ایک آمین کا تعلق رمضان کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، رمضان کی عبادت کے ساتھ۔ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ کلمات ادا کیے ہیں کہ وہ آدمی ناکام و نامراد ہو، راغیم انف ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہ حاصل کر سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس رمضان کا کیا مقصد ہے، اس روزے کا کیا مقصد ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا تقاضے ہیں، کہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے۔ تو ہمارے اندر تقویٰ کیسے پیدا ہوگا اور گناہوں کی معافی کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس مہینے کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے اور دیگر اعمال کی قبولیت کے حوالے سے جو آداب بتائے گئے ہیں، جو تقاضے ذکر کیے گئے ہیں، جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں، ان کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا، تب جا کر امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اور ایک دوسری روایت میں من قام رمضان، ایک میں من صام رمضان، دوسری میں من قام رمضان، دونوں اہم چیزوں کا ذکر کرتی کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، فرمایا ایمانا واحتسابا، لیکن اس کے اندر صحیح ایمان ہو اور اجر و ثواب کی نیت ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ یہ عمل کرے، تو پھر غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی رمضان المبارک میں کیے جانے والے 2 اہم کاموں کا ذکر کیا اور ساتھ اس کے تقاضے کا بھی ذکر کیا کہ روزہ یہ قیام بڑے اجر و ثواب کا باعث ہیں، لیکن اس کے لیے آدمی کے اندر صحیح ایمان ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے آدمی کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ یہ عمل کرے، عادت کے طور پر نہیں اور دکھلاوے کے لیے نہیں، دوسروں کی باتوں سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے
اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ جب عمل کیا جائے گا تو پھر اس کا فائدہ ہو۔ تو رمضان المبارک کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ احتیاطیں ہیں، جن سب کا خیال رکھا جائے گا تو پھر کچھ حاصل ہوگا۔ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل یہ نیت کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ دیکھنے میں ہر آدمی ایک جیسا عمل کرتا ہے، دیکھنے میں سب لوگ نماز کے اندر کھڑے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہیں، لیکن اجر میں برابر نہیں ہے۔ دیکھنے میں سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اجر سب کا برابر نہیں ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کا جذبہ ہوگا، اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو شام کو روزہ ختم ہونے کے بعد اور عید کے دن مہینہ ختم ہونے کے بعد سوائے بھوکے رہنے کے، سوائے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملتا، یعنی اجر و ثواب نہیں ملتا، گناہوں کی معافی نہیں ملتی، جہنم سے آزادی نہیں ملتی، جنت کے اندر داخلہ نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے ایک دن بھوکا رہنے کے، سوائے ایک مہینہ بھوکا رہنے کے۔ وجہ کیا ہے؟ روزہ تو اس نے رکھا ہے، بھوکا تو رہا ہے، کھانے پینے سے تو رکا ہے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ وجہ اس کی نیت خالص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی مذمت بیان کرتے ہوئے 3 بڑے بڑے اعمال کا ذکر کیا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک عالم دین ہوگا، قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا عالم ہوگا۔ تو علم بہت بڑا عمل ہے، شہادت جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، بہت اجر و ثواب والا عمل ہے۔ سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن فرمایا یہ 3 عمل کرنے والے وہ لائے جائیں گے اور سب سے پہلے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے، وجہ کہ انہوں نے یہ کام کیے تو ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، خالص نیت کے ساتھ نہیں، صرف دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے طور پر اور واہ واہ کہلانے کے لیے کہ یہ بہت بہادر ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ سننے کے لیے، یہ کہلانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ جس نیت سے تم نے کام کیا وہ تمہیں حاصل ہو گیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ، کیونکہ تم نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے، روزے کی قبولیت کے لیے، تراویح کی قبولیت کے لیے، رمضان کے دیگر اعمال کی قبولیت کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن
حاصل اسے ہوگا جو اس کے تقاضے پورے کرے گا۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم شریف کی روایت، فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اچھا کام سمجھ کر، لیکن اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، فرمایا کہ وہ رد ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ روزہ ہو، تراویح ہو، تہجد ہو، تلاوت ہو، سخاوت ہو، صدقہ خیرات ہو، کوئی عمل ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا، آپ کے احکامات کو دیکھنا، آپ کی سیرت کو دیکھنا، آپ کی تعلیمات کو دیکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی کمی یا بیشی، اضافہ، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آدمی اس طرح اپنی طرف سے اضافہ کر کے یا کمی کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے، بڑا نیک کام کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، جھولی بھرنے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ صحیح ایمان، صحیح نیت، اخلاص، سنت کی موافقت، ان چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری شریف کی روایت کہ جو آدمی روزہ تو رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، غلط کام نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، زبان کو نہیں روکتا، آنکھ پر کنٹرول نہیں کرتا، کان اس کے محفوظ نہیں ہیں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی، کوئی فائدہ نہیں اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا۔ تو یہ بھی روزے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھوک سے، کھانے پینے سے روک کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑا ہے تو اس کے حکم پر دوسرے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اور یہ کھانا پینا چھوڑنا یہ معاون بنتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈال ہے، یہ بچاؤ کا ہتھیار ہے۔ جس طرح آدمی گولی سے بچنے کے لیے، تیر سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے لوہے کی ڈال اور چادر آگے کرتا ہے، بلٹ پروف اپنے آپ کو بناتا ہے تو محفوظ رہتا ہے، تو فرمایا اسی طرح یہ روزہ بھی ایک ڈال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، غلط کاموں سے بچاؤ، حرام کاموں سے بچاؤ، اور یہ تمہیں پھر جہنم سے بچائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بنو گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی حج کے سفر پر ہے، میدان عرفات میں پہنچا ہوا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ اس کی حالت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ،
मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन, कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम। हज पर है, मैदान अरफात में है, सफ़र की हालत में है, आजिज़ी इनकसारी की हालत में है, इहराम की हालत में है, लेकिन फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं है। क्यों? कि उसकी कमाई हलाल की नहीं है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। रोज़ों की कबूलियत के लिए, तरावी की कबूलियत के लिए, कुरान की तिलावत की कबूलियत के लिए, तमाम नेक अमाल की कबूलियत के लिए, हज की कबूलियत के लिए और दुआओं की कबूलियत के लिए हलाल कमाई ये नहायत ज़रूरी लाजमी है। इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन एक आदमी आएगा, उसके पास बड़े नेक अमाल होंगे, नेकियों के पहाड़ होंगे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों पर उसने जुल्म सितम किया होगा, हुकूक गस्ब किए होंगे, किसी को मारा होगा, किसी का माल नजायज़ तरीके से खाया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी की गीबत की होगी, मुख्तलिफ किस्म के हुकूकुल इबाद के अंदर उससे कमी और कोताही हुई होगी। वो सारे लोग जमा होकर आ जाएंगे, अपना हक मांगेंगे, बदला मांगेंगे। तो उस वक्त दिरहम दिनार पैसा ये वहाँ नहीं होगा, वहाँ पर फिर उसकी नेकियां तकसीम होना शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़े पहाड़ लेकर आया, सब खत्म हो गए, और अभी हक मांगने वाले बाकी होंगे। तो हुक्म दिया जाएगा कि उनकी बुराइयां, उनके गुनाह इसके खाते में डाल दो, जैसे हिसाब से इसने उनका जुल्म किया है, माल खाया है, गीबत की है, उस हिसाब से दूसरों की बुराइयां और गुनाह अपने खाते में लेकर जहन्नम की तरफ इसको भेज दिया जाए। तो अमाल की कबूलियत के लिए ये हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। किसी का नजायज़ माल झूठ बोलकर, कम तोलकर, घटिया चीज़ देकर किसी का माल इस तरह खाना, ये अमाल को ज़ाया कर देने वाली बात है। रिश्तेदारों के हकूक़ को गस्ब करना, ये अमाल को ज़ाया कर देने वाली बात है। मुसलमानों की इज्जत इसको उछालना, किसी की गीबत करना, ये नेकियों को ज़ाया करने वाली चीज़ है। तो अगर हम इस रमज़ान से, इन रोज़ों से, इन तरावी से, इन इबादात से सही तौर पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फिर हमें इसके तकाज़े पूरे करने होंगे, इनका अदाब का ख्याल रखना होगा। अपने अंदर, अपने अकीदे के अंदर किसी किस्म की शिरक की मिलावट जो है इसको ख़त्म करना होगा, ईमान को खालिस करना होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करनी होगी, और किसी पर किसी भी लिहाज से वो किसी की हक तलफी, इससे हमें अपने आप को रोकना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।